پرانے وقتوں میں ایک دور دراز سلطنت تھی جس کا بادشاہ اپنی عقل و دانش اور انصاف پسندی کی وجہ سے مشہور تھا۔ رعایا اسے بہت چاہتی تھی کیونکہ وہ سب کی بات سنتا اور عدل سے فیصلہ کرتا۔ محل میں ہمیشہ امن اور خوشحالی کا ماحول رہتا تھا، لیکن سلطنت کے سرحدی جنگل میں ایک کالا جادوگر رہتا تھا۔ وہ اپنے جادو سے لوگوں کو ڈراتا، ان سے دولت لوٹتا اور کمزوروں کو غلام بنا لیتا۔ گاؤں کے لوگ اس کے خوف سے کانپتے تھے اور کسی کو ہمت نہ تھی کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ ایک دن جادوگر نے سوچا، اگر میں اس عقلمند بادشاہ کو شکست دے دوں تو پوری سلطنت میری ہو جائے گی۔ وہ بڑے غرور کے ساتھ محل کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ دربار میں داخل ہوا تو سب خوفزدہ ہو گئے۔ جادوگر نے بلند آواز میں کہا، اے بادشاہ، آج کے بعد یہ تخت میرا ہے، دیکھ میری طاقت۔ یہ کہہ کر اس نے جادوئی کرتب دکھانے شروع کیے۔ کبھی آسمان سے آگ برساتا، کبھی فرش کو ہلاتا، کبھی سانپ نمودار کر دیتا۔ لوگ ڈر کے مارے چیخنے لگے، سپاہی بھی حیران و پریشان کھڑے رہ گئے۔ لیکن بادشاہ بالکل نہیں گھبرایا۔ وہ سکون سے مسکرایا اور کہا، اے جادوگر، تیری طاقت دھوکے پر مبنی ہے۔ اگر تو واقعی سچا ہے تو میرے سوال کا جواب دے۔ جادوگر بولا، پوچھ، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، دنیا میں سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ جادوگر نے غرور سے جواب دیا، میرا کالا جادو ہی سب سے بڑی طاقت ہے، اس سے سب کچھ ممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، اصل طاقت ایمان اور سچائی ہے۔ جادو وقتی طور پر چمکتا ہے مگر سچائی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ جادوگر کے تمام کرتب ایک ایک کر کے ختم ہونے لگے۔ آگ بجھ گئی، سانپ غائب ہو گئے، زمین ہلنا رک گئی۔ جادوگر کے چہرے سے غرور کا رنگ اتر گیا۔ جادوگر گھبرا کر زمین پر گر پڑا اور بولا، اے بادشاہ، واقعی تو عقل مند ہے، تیری سچائی کے سامنے میرا جادو کچھ نہیں۔ بادشاہ نے نرمی سے کہا، جا اپنے گناہوں سے توبہ کر اور آئندہ لوگوں کو دھوکہ نہ دینا۔ یاد رکھ، سچائی اور ایمان کے آگے دنیا کی ہر طاقت کمزور ہے۔ جادوگر وہاں سے روتا ہوا چلا گیا اور 8 دن کے بعد وہ اپنی برائیوں سے باز آ گیا اور باقی زندگی نیکی اور بھلائی میں گزارنے لگا۔ اس واقعے کے بعد سلطنت میں امن قائم ہو گیا اور لوگ ہمیشہ یہ سبق یاد رکھنے لگے کہ جادو دھوکہ وقتی ہوتا ہے مگر ایمان اور سچائی ہمیشہ غالب آتے ہیں۔ سلطنت کے لوگ اور زیادہ مطمئن ہو گئے اور بادشاہ کی دانش مندی کی مثالیں ہر جگہ دی جانے لگیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کالا جادو دھوکہ وقتی طور پر اثر ڈال سکتا ہے، لیکن اصل اور دائمی طاقت ایمان، سچائی اور عقل کی ہے۔ جھوٹ اور فریب کبھی دیر تک قائم نہیں رہ سکتے۔